السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک منفرد اور بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے کوہ نور کی طرف روانہ تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے ہی نرم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالی سے یہ دریافت کرے کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالی سے اس بارے میں ضرور بات کرے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ نور کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالی سے ملاقات کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کریں۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا پایا تو وہ آپ علیہ السلام کی ہی منتظر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بھی تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے یا جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب سے ہی ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت نے جب درویش کی آواز سنی تو اسے رک جانے کا کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئے۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالی نے تو انہیں بتایا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے میں بھی دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں تو اے میرے پروردگار، آپ نے فرمایا تھا اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تعالی انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالی کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا اور جا کر اپنی بستی میں یہ حکم سنایا۔ لوگوں کو اللہ تعالی کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہ خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ لیے اللہ تعالی کے پاس واپس کوہ نور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالی کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو آپ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دی۔ آپ علیہ السلام اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھائے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے سینے کا گوشت کہا ہو، اور اس نے اپنے سینے کا بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔
اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو، اس نے اپنی تکلیف کا بھی نہیں سوچا، میری رضا کے لیے اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ۔ موسیٰ، میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں قبول نہ کروں؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا، میرے اس نیک بندے نے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا، میرے اس بندے نے مجھ سے عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بالآخر میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جائے، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ تو دوستو، ہمیں اس چھوٹے سے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس پر شکر گزاری کرنی ہے اور دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے گریز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہو۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔